إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ورواه الإمام مسلم رحم الله الجميع. عن زينب رضي الله عنها قالت: زوجكن أهالكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. رواہ البخاری۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان واجب ہے، اس کا علم اور اس کا حق جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اکیلا ہے، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں، اس کے ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں، اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام نہیں، اس کے اسماء و صفات کی طرح کسی اسماء و صفات نہیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا حق بتایا، عبادت کا طریقہ سکھایا، ایک ایسا دین دے گئے جو سمجھ میں آنے والا، روشن اور واضح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 5 ربیع الاخر 1441 ہجری مطابق 2 دسمبر 2019 عیسوی، مسجد عزیزیہ، محلہ عزیزیہ، جدہ، سعودی عرب میں آپ کی خدمت میں ایک خصوصی درس، ایک بڑے اہم سوال پر پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہم نے مناسب سمجھا اور غور کیا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے بھی ہم اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج پہلا حصہ، اگلے پیر بعد نماز عشاء جب درس ہوگا دوسرا حصہ۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آیتوں، حدیثوں اور سلف صالحین کے اقوال اور اجماع اور عقلی دلیل کہ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اس کے بعد آج صرف دلیلوں میں، انشاءاللہ دلیلوں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ آئندہ درس میں رد کیا جائے گا باطل اقوال کا، جو غلط اقوال ہیں یا غلط جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اس کے جو غلط جوابات ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ان کا رد ہوگا، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو موضوع کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ آج، اگلا حصہ آئندہ پھر۔ پہلے حصے میں دلائل کی روشنی میں سوال کا صحیح جواب آپ کو دیا جائے گا، اور غلط جوابات کا رد انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لہٰذا جلدی نہ کریں، دونوں درس آپ کو سننا ضروری ہیں۔ آج آپ سنیں گے تو آپ کو دلیلوں سے معلوم ہوگا جواب، آئندہ درس میں آپ کو پتہ چلے گا غلط فہمیاں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں یا جو غلط جوابات دیے جاتے ہیں وہ غلط کیوں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے، قبول کرنے اور اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ اس موضوع پر کیوں درس دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں پوچھنا کسی سے، ہو سکتا ہے کسی کے من میں، کسی کے ذہن میں، دل و دماغ پر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیوں آپ اس موضوع کو منتخب کیے ہیں، یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے ایسی بات آئے ذہن میں، تو میں بتا دوں کہ یہ غلط ہے، سوال بھی صحیح ہے اور اس کا جواب بھی صحیح ہے۔ یہ سوال غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ایک صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مطلب سوال نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی سے، جاریہ سے، کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جواب سن کر پھر نبی علیہ السلام نے اس کی شہادت دی، اس کی ایمان کی گواہی دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا، اہل علم کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے،
یہ سوال غلط نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سوال کیا؟ اس عورت کے عقیدے کو معلوم کرنے کے لیے جو بکریوں کو چراتی تھی. معاویہ واقعہ اس طریقے سے ہے، اسی سے میں آغاز کروں اپنے درس کا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس ایک لونڈی تھی جو میرے بکریوں کو چراتی تھی. کہاں؟ مدینہ میں. احد اور جوانیہ جو علاقہ ہے، احد پہاڑ، اس کے ارد گرد وہاں وہ میری بکریوں کو چراتی تھی. تو ہوا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. میں انسان ہوں، غصہ آ گیا مجھے، تو میں نے اس کو تماچا مارا. پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچتا ہوں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ، اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں کہ ایسے سے میرے ساتھ ہوا ہے، اور غصے میں نے جو ہے اس کو مارا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت بڑا بتایا کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت غلطی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھ سے عرض کیا کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، جب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو پیٹ دیا یا مار دیا تو میں اس کو آزاد کر دوں گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کو لے کر میرے پاس آؤ. ائتنی بہا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اس عورت کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ ہے جاریہ میری. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوالات کیے اس عورت سے جو بکریوں کو چراتی تھی. پہلا سوال این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے. جواب اس نے دے دیا اور جواب صحیح تھا. دوسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس دوسرے سوال کا بھی اس عورت نے صحیح جواب دے دیا، جو انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے پاس دونوں جوابات آنے والے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالات کے ٹھیک صحیح جواب سن لیے تو فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اعتقھا فإنها مؤمنہ، آزاد کر دو اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے. 2 جواب سوالات کے، ایک سوال اللہ کہاں ہے، دوسرا سوال میں کون ہوں. عقیدہ معلوم کیا، جب جواب صحیح، عقیدہ صحیح، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آزادی کا حکم صادر فرمایا. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آزاد کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ سوال بھی صحیح ہے اور اس کا جواب بھی صحیح ہونا چاہیے، جو اس حدیث میں موجود ہے، جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں آیتوں کے بعد پیش کرنے جا رہا ہوں. معزز سامعین، ہم قرآن اور حدیث جو کہ دلیل ہے، میں دلیل کی بات کروں. دلیلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کوئی بھی بات مدلل ہونی چاہیے. بنا دلیل کے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ مدلل ہونی چاہیے. اور دلیل صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو دلیل صحیح ہونا چاہیے. اور دلیل کہاں سے ملے گی ہمیں؟ کوئی بھی مسئلے کی دلیل، کسی سوال کا صحیح جواب، کسی صحیح عقیدے کی دلیل یا صحیح منہج کی دلیل کہاں سے ملے گی ہمیں؟ دلیلوں میں سب سے پہلی قسم ہے قرآن، جو مصدر اول ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید. قرآن کی آیتیں جو اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل ہے، نمبر 1. نمبر 2، السنہ صحیحہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یا جن کو سنت بھی کہتے ہیں احادیث، یہ بھی دلیل ہے. لیکن شرط یہ ہونا چاہیے، یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو، موضوع، من گھڑت، ضعیف روایت نہ ہو، اتھینٹک حدیث ہو، ثابت ہو، صحیح ہو سندن و متنن.
نمبر 3 اجماع صحابہ کا یا امت مسلمہ کا، علماء صحابہ، اجماع یہ بھی دلیل ہے. اور پھر قیاس ایک قسم کی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی قیاس صحیح دلیل ہے. تو یہ 4 قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. قرآن دلیل ہے، اللہ کا کلام، لیکن اس سے دلیل صحیح کیسے ہوگی وہ میں بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. آیت جو ہے، جو بطور دلیل پیش کی جائے یا دلیل جس سے لی جائے، اس آیت کی صحیح تفسیر ہونی چاہیے. آیت کی غلط تفسیر بھی ہوتی ہے، یہ کرتے ہیں لوگ. قرآن اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ مراد اللہ، کلام اللہ تو ہے، مراد اللہ بھی صحیح ہونا چاہیے، مراد اللہ ہونا چاہیے، مرادو کا مرادی مرادوہم نہیں ہونا چاہیے. کلام اللہ کا، لیکن مراد میری، مطلب میرا مطلب، میری تفسیر اپنی عقل سے میں آیت کا مطلب بتاؤں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. یا کلام اللہ کا لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کلام کو کیسے سمجھتے ہیں، ویسے میں اگر لوں گا تو وہ غلط دلیل ہوگی. پھر یا آبا اور اجداد نے کیسے سمجھا ہے اس آیت کو، نہیں. آیت کی صحیح تفسیر علی مراد اللہ، جیسا کہ سلف نے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ اللہ کے کلام کو، یہ یاد رکھیں بڑا اہم نقطہ ہے، صرف اسی موضوع کے لیے نہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہر موضوع کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ نقطہ. کیا؟ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا. یہ سمجھ صحیح سمجھ ہے، ایسے سمجھیں گے تو دلیل صحیح ہوگی. وگرنہ کلام اللہ کا سمجھنا ہمارا یا آبا اور اجداد کا یا اکثر مسلمان جیسے سمجھتے ہیں، یا کوئی ایک کو ہم نے طے کر لیا کہ یہ جیسے سمجھیں گے سمجھائیں گے ویسے سمجھیں گے ہم، تو یہ غلط سمجھ ہوگی. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا کلام جو کہ حدیثیں ہیں، ہم اپنے حساب سے لیں اس کو، اپنا مطلب، اپنی مراد رسول نہیں جو صاحب کلام ہے، مراد ہماری اپنی یا لوگوں کی مراد سے لیں. جیسے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، جیسے حدیث سمجھ میں آ رہی ہے آپ سمجھیں، مجھے جیسے سمجھ میں آ رہی ہے میں سمجھوں، ان کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے سمجھیں، ان کو جیسے سمجھ رہا ہے ویسے سمجھیں. تو کتنی سمجھ ہوگی، مختلف سمجھ ہوگی، غلط. تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی. بلکہ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا ضروری ہے، تبھی دلیل صحیح ہوگی. آگے بڑھیے، بات سمجھ میں آ گئی. یہاں اب اللہ کا کلام تو ہے، پڑھتے بھی ہیں ہم. اب مراد اللہ، اللہ کی مراد کو کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اللہ کی مراد ہے، یا یہ آیت کا صحیح مطلب ہے، یہ آیت کی صحیح تفسیر ہے، صحیح سمجھ ہے؟ کون بتائیں گے؟ جن پر کلام اللہ کا نزول ہوا. کن پر ہوا کلام اللہ کا نزول؟ سب کو معلوم ہے. کلام قرآن کن پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امت کو بتائیں گے، بتایا انہوں نے کہ کلام اللہ مراد اللہ کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے اور یہ مراد اللہ ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور انہوں نے بتا دیا. یہ ان کا کام تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، واضح کریں، ایکسپلین کریں، بیان کریں جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کرنا تھا، آپ نے بیان کیا. بہت سارے اللہ نے کہا چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورتیں، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ قرآن میں ہے. اب ہاتھ، یہ بھی ہاتھ ہے،
یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، صحیح ہے نا؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ نے فرمایا دونوں کے، چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کرے نا کاٹ دو۔ اب بھائی ہاتھ کاٹو حکم ہے اللہ کا، اب مراد اللہ کیا ہے یہ کیسے معلوم بھائی؟ اب کیا مطلب کتنا کاٹنا؟ ہاتھ کتنا کاٹنا اس کا؟ انگلیاں کاٹنا، یہ کیا بولتے ہیں پنجہ؟ اردو بولیے جلدی، پنجہ، پنجہ کاٹنا، کلائی کاٹ دینا، یا پورا ہاتھ یہاں سے جڑ سے نکال دینا، اس کا کاٹ دینا؟ مراد اللہ کیا ہے؟ آیت تو ہے، مراد اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ آیت اتری، جن پر قرآن کو انہوں نے بتایا، رس یہاں تک۔ ایدی سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے، اتنا ہاتھ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اس، تو اللہ کی مراد کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چلیے، کلام اللہ مراد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا۔ اب کلام رسول مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلام رسول حدیث ہے، مراد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مطلب سے بولے ہیں یہ کون بتائیں گے؟ اور ایک سوال، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اللہ بتایا، ہم تک کس نے اس مراد اللہ کو پہنچایا؟ دونوں سوال کا ایک ہی جواب ہے کسی کے پاس جواب؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو کلام اللہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنتے تھے، پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اللہ کو سمجھتے تھے۔ کلام رسول یعنی حدیثیں جب بیان کی گئی، وارد ہوئی، ذکر ہوئی، بیان کی گئی، تو سننے والے کون تھے؟ صحابہ۔ تو وہ لوگ جو سنے وہ لوگ سمجھے بھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اسی حدیث میں جس میں 72 فرقوں کے جہنمی ہونے کا اور ایک فرقے کے جنتی یا ناجی ہونے کا ذکر فرمایا، تو وہاں جب آپ سے سوال کیا گیا وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی، دوزخ کے عذاب سے بچے گی، کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، اور خالی میں نہیں، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جس عقیدے پر، منہج پر، عمل پر ہیں، وہ اسی پر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ صحابہ کا عقیدہ صحیح ہے، منہج ان کا صحیح ہے، ان کا استنباط صحیح ہے، انہوں نے مراد کو سمجھا۔ تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ، تب تو فرمایا نا، تو بات واضح ہو گئی۔ اب معلوم ہو گیا صاحب صحیح دلیل کیا ہے۔ اگر قرآن سے صحیح دلیل لینی ہو تو اللہ کے نبی، اللہ کی مراد بھی معلوم کرنی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد معلوم کرنی ہو، تو ہمیں صحابہ کو جو ہمارے سلف ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس آیت کا یا اس حدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے۔ آیتوں کی تفسیر، احادیث کا مفہوم انہوں نے جو بیان کیا ہے وہی ان کا فہم صحیح فہم ہے، انہی کی سمجھ پر سمجھیں گے تو ہم صحیح سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہ بڑا اہم نقطہ تھا تاکہ معلوم ہو کہ آیت کی غلط تفسیر نہیں ہونی چاہیے، منمانی عقلی تفسیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور یا تفسیر بالرائے نہیں ہونی چاہیے، بالروایہ ہونی چاہیے، تو وہ تفسیر صحیح ہوگی۔ چلیے، یہ بڑا ضروری تھا مقدمہ تاکہ سمجھ میں آئے۔ اب ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اچھا اس سے پہلے ایک بات، اللہ کہاں ہے موضوع جو چل رہا ہے، تو اللہ کا کلام قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کا جواب موجود ہے، اور صحیح جواب موجود ہے، اور صحابہ نے وہ جواب بھی بتایا، اور عقل بھی فطرت بھی، عقل بھی اس جواب کی بھرپور مکمل تائید بھی کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے اترا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا پوری امانت کے ساتھ۔ تو اللہ کہاں ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے اللہ کہاں ہے تو وہ خود اللہ ہے۔ صحیح کہ غلط؟ اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے نہیں۔ اچھا،
ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے بارے میں اللہ تو جانتا ہے. بھائی مخلوق جتنی مخلوق ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے کون ہیں؟ بہت صحیح جواب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ جاننے والے اس سوال کا جواب یا اللہ کے بارے میں کون ہیں؟ صحابہ، میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین سلسلہ آتا ہے. چلیے، تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب قرآن سے جو ثابت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. یہ ہے صحیح جواب. 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. یہ ہے صحیح جواب جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے. آسمان اوپر ہے، عرش اللہ کا اوپر ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے. مستوی کا اردو معنی، مستوی عربی لفظ ہے، اس کا اردو صحیح ترجمہ بلند ہے بولیے یا بلند ہے بولیے. یہ ہے جواب جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے مختلف انداز سے. اگر دلیلیں آپ دیکھیں، کتاب و سنت کی صرف دلیلیں، قرآن جو پہلی دلیل ہوتی ہے، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن مصدر اول ہے، پہلا سور جہاں سے اسلام ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح ہے نا. نمبر 2 حدیثیں. تو دونوں میں اگر آپ دلیلیں دیکھیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں. کتنی؟ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی اوپر عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے. دیکھیے، دلیلیں مختلف قسم کی ہیں. بعض جگہ بتایا گیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، بعض جگہ ایسے بتایا گیا. اب آسمان میں کہاں؟ آسمان میں ہے، بعض حدیثوں میں، بعض آیتوں میں اور حدیثوں میں ایسے آیا ہے. بعض جگہ نص آیا ہے کہ آسمانوں میں عرش پر مستوی، اور بعض جگہ یہ بتایا گیا ہے، الگ الگ قسم اوپر ہے. آسمانوں میں ایک قسم کی دلیلیں ملتی ہیں ہمیں. ایک کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے. نمبر 1 فوقیت، یعنی فوق، اللہ اوپر ہے. ٹھیک ہے. بعض چوتھی قسم کی دلیل ملتی ہے اللہ سب سے بلند ہے. اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں سب سے بلند ہوں. ایسی بھی دلیلیں ملتی ہیں. 5ویں قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اس نے قرآن کو اتارا ہے. اتارنا، دلیلیں، ٹائپس آف دلیلیں الگ الگ ہیں، جواب ایک ہی ہے. دیکھیے آپ، دلیلوں کی قسمیں جو اہل علم نے جمع کیا ہیں، جب آیتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ایسی دیکھیں. 5ویں قسم کیا ہے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ آسمان. ایسی ہمیں دلیلیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. نمبر 2 عرش پر ہے اللہ مستوی. نمبر 3 اوپر ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا، اپنا نام اس نے رکھا ہے العلی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. بلند، جس کا معنی سب سے بلند. 5ویں قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے کتابیں اتاری. اللہ نے اتاری کتابیں، اور اتارنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے. ایسے بھی دلیلیں ملتی ہیں. 6ٹھی قسم کی دلیل ملتی ہے نیک عمل، اچھے کام چڑھ کر اوپر اس کے پاس جاتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. 7ویں قسم کی دلیل ملتی ہے فرشتے چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. فرشتے چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. کتنی قسم ہو گئی؟ 7. 8ویں قسم کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا. کتنے ہو گئے؟ 8 قسم کی دلیل. 9ویں قسم کی دلیل، 9 ٹائپ آف پروف، یا پروف اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے.
اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، یہ 9ویں قسم کی دلیل. اور 10ویں قسم کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو وہاں عرش فہو عندہ فوق العرش. ایک دلیل 10ویں قسم کی ملتی ہے کہ اللہ کے عرش پر، اللہ کے پاس جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور تو کتاب میں اللہ نے لکھا، ایک بات اللہ نے لکھی کتاب میں جب مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کو چھائی ہوئی ہے، یعنی میری رحمت کشادہ ہے. یہ 10ویں قسم کی ایک دلیل ہمیں اس کی خبر ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. تو یہ 10 قسم کی الگ الگ دلیلیں کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہیں، اور تمام دلیلوں کو جمع کیجئے، جواب ایک ہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. پھر کیونکہ عرش اوپر ہے، آسمان میں اوپر اللہ علی ہے، فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں، کتابیں اس نے اتاری ہیں، وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ تمام چیزوں کو، الفاظ کو جمع کریں تو اللہ کی صفت فوقیت یا علو، صفت العلو کہ اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہی جواب ہمیں معلوم ہوتا ہے. آئیے کتاب و سنت کی ان دلیلوں کو، جو 10 قسم کی دلیلیں میں نے بیان کی ہیں، آیت اور حدیث آپ کے سامنے، یہ آیت اور حدیثیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، یہ 10 قسم کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی بات جو میں نے بتائی تھی، پہلی قسم کی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ ملک کی ایک آیت ہے، 29واں پارہ سورہ ملک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ دیکھیے آسمان میں، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر جو ہے عذاب کو پتھریلی بارش کرے یا عذاب کو تم پر نازل نہ کر دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ڈرانے والے کیسے تھے. یہ سورہ ملک کی آیتیں ہیں جس میں فی السماء کا لفظ آتا ہے، اللہ آسمان میں ہے. اور فی عربی میں اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، جسے آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. ٹھیک ہے، فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فی السماء آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ ملک کی آیت سے معلوم ہوا. صحیح حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، صحیح سند کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین میں جو ہے، زمین میں مطلب زمین پر، میں نے کہا نا فی اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے. زمین میں اندر ہیں، زمین میں ہم لوگ، یہ زمین پر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحموا من فی السماء ارحموا من فی الارض. جو زمین میں ہیں ان پر تم رحم کرو. مطلب زمین پر جو بستے ہیں، انسان، جانور، مخلوق اللہ کی، تم ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ذات ہے وہ تم پر رحم کرے. یہ حدیث صحیح مسلم، صحیح سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی اس بات کی دلیل ہے جو پہلی قسم میں نے بتایا کہ اللہ آسمان میں ہے. دوسری قسم، ایسی بہت ساری آیتیں اور بھی موجود ہیں جس میں فی السماء کا لفظ آیا ہے، اور حدیثیں بھی موجود ہیں. ایک ایک کافی ہے دلیل کے لیے. 1000 سے زیادہ جو دلیلیں ہم نے بیان کی، بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے صرف سمجھانا ہے ایک ایک قسم کو دلیل سے انشاءاللہ. دوسری قسم کی دلیل جو ہم نے بیان کی کہ نص موجود ہے وضاحت کے ساتھ کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ قرآن میں 7 آیتوں میں آیا ہے. کتنی؟ 7 آیتیں، 7 مقامات ہیں قرآن میں جہاں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ علی العرش. اس میں سے ایک آیت میں پیش کروں جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا. رحمان
عرش پر مستوی ہے. علی العرش استوا. رحمان یعنی اللہ، تو اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے کئی نام ہیں. علی العرش، عرش پر استوا. استوا کا جو صحیح معنی، یہ عربی ہے، میں نے کہا نا عربی کا صحیح مفہوم جو ہے، جو صحیح معنی ہے استوا کا، وہ ہے علا وارتفع. اللہ عرش پر مستوی مطلب اللہ عرش پر بلند ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اور 6 آیتوں میں یہی لفظ آیا ہے الگ الگ سورتوں میں، جہاں کیا لفظ ہے؟ علی العرش. جیسے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش وغیرہ آیت. چلیے تیسری قسم کی جو دلیل ہم نے کہا کہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اوپر ہے. فوق یعنی اوپر. یہ بھی ایک ٹائپ آف دلیل ہے جو ہم نے بتایا. وہ کہاں ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، بلکہ 2 آیتوں میں ہے، ایک سورہ نحل میں اور سورہ انعام میں. سورہ نحل کی آیت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے اپنے رب سے جو اوپر ہے، فوق، فوق یعنی اوپر، فرشتے اپنے رب سے جو اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اور دوسری سورہ انعام کی آیت اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے. چوتھی قسم کی دلیل کہ اللہ نے اپنا نام علی بیان کیا ہے، جس کا معنی بلند، سب سے اوپر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، پڑھتے ہیں آپ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کی سورہ. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم، اللہ نے اپنا نام بھی اپنی صفت بھی بیان کی ہے 2 آیتوں میں. یہ آیت جو سورہ اعلیٰ کی، اس میں صفت ہے، اور الاعلیٰ صفت ہے اللہ کی. کیا ہے نام، کیا ہے مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سبح اسم، پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، الاعلی جو بلند ہے، سب سے اوپر ہے. ایک دوسری اللہ کا نام ہے علی. العلی اللہ کا نام ہے. سورہ بقرہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ علی اور عظیم ہے. عظیم مانے بڑا، علی مانے بلند، اوپر، علو. تو اللہ نے ایسے بھی اپنا نام بیان، اللہ کا نام ہے العلی، اللہ کا نام ہے. چلیے 5ویں قسم کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اتارا ہے. کیا کیا ہے؟ اتارا ہے. موضوع بھولنا نہیں، کیا موضوع چل رہا ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. دلیل دیکھیے، سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، میرے خیال سے ہر بچے کو یاد ہے یہ سورہ انشاءاللہ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کیا معنی اس کا؟ بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن اتارا ہے قدر کی رات میں. اتارا ہے مطلب نیچے سے اوپر. انزلناہ، ہم نے اتارا ہے. اور اس معنی کی آیتیں بہت ہیں جہاں اتارنے کا لفظ ہمیں ملتا ہے. ہم نے کتابیں اتاری، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے تورات کو اتارا، ہم نے انجیل کو اتارا. تو اتارا کیا مطلب اتارا؟ اس سے بھی معلوم ہو گیا. چلیے 6ٹھی قسم جو ہم نے کہا، نیک بات، اچھے کام چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس کی دلیل سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 10. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کی طرف اچھی بات چڑھ کر جاتی ہے اور نیک عمل اس کے پاس بلند ہوتا ہے یا اس کے پاس اوپر جاتا ہے. اچھی بات الکلم الطیب،
یصعد کا لفظ ہے، دیکھیے یصعد یعنی چڑھ کر جانا، اور چڑھ کر جانا کس کو کہتے ہیں؟ نیچے آنے کو. ارے آنا جانے میں فرق ہے بھائی، اور چڑھنا اترنے میں فرق ہے. ہم اردو بول رہے ہیں اور یہ یصعدو ہے. یصعدو سے مصعد نکلا ہے نا. لفٹ کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ فصیح لفظ ہے. آپ نے کبھی پڑھا ہے اس میں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مصعد، چڑھ کر جانے والا آلہ. بیٹھیں گے تو نیچے زمین کے اندر لے کے جائے گا، اور فرسٹ فلور سیکنڈ نہیں بھائی، اوپر جاتا ہے وہ. سنسیر جس کو لوکل لینگویج میں بولتے ہیں، اصل نام اس کا عربی میں کیا ہے؟ مصعد. کیا ہے مصعد؟ یعنی چڑھ کر جانا، اوپر چڑھتے ہیں. تو یہ وہی لفظ ہے، وہ بتانا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی بات چڑھ کر جاتی ہے. بھائی مصعد یعنی اوپر لے جاتا نا، نیچے تو نہیں نا لفٹ. ٹھیک ہے. اب کوئی لائن ہے، بعض لفٹ نیچے بھی جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم ورڈ کا میننگ بتا رہے ہیں، اس کو مصعد نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مصعد لفظ عربک کا جو ورڈ ہے جس سے یہ لفظ آیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. والعمل الصالح یرفع، تو اس سے بھی معلوم ہوا. ساتویں قسم کی ہم نے دلیل کی کہ فرشتوں کے بارے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ وہ چڑھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ سورہ معارج میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح. یہ روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اوپر اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں. تو چڑھ کر جاتے ہیں مطلب وہ اوپر ہے نا. پھر یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے. چلیے. اور کہتے ہیں بھائی عروج اوپر سے نیچے سے اوپر ہوتا ہے، نہ کہ اوپر سے نیچے. اور اس کی وہ بھی دلیل ہے اس میں حدیث. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ رجب معراج. کیا بولتے ہیں؟ نام بھی رکھتے ہیں نا معراج. اور یہ نام لڑکوں کا بھی رکھتے ہیں، لڑکیوں کے بھی رکھتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. تو معراج کیا ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، مانتی ہے نا امت. تو یہ معراج کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ پر کبھی اسراء اور معراج بولتے ہیں. اسراء یعنی رات میں چلنا، معراج یعنی چڑھنا. تو یہ اسراء معراج کیا ہے؟ یہ ہے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے لے جایا گیا. کہاں؟ بیت المقدس فلسطین. رات میں پھر وہاں سے اوپر چڑھایا گیا. معراج اس کو کہتے ہیں. تو پیارے رسول کی معراج ہوئی ہے، لیکن بولتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. پھر کہاں ہے؟ بولے اللہ معراج ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارے بھائی اوپر کیوں گئے؟ یہی ہے نا. آپ تو بولتے ہیں یہاں ہے نا. بھئی یہی ہے تو پھر اوپر کیوں گئے؟ یہی ملاقات ہو جاتی، یہی دے دیتے نمازیں، یہی معاملے سب ہو جاتے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ چلیے. آٹھویں قسم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ پورے مسلمانوں کا، ہمارا اور آپ کا. یہود و نصارہ کا عقیدہ چھوڑے، ہم مسلمانوں کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. کیا عقیدہ ہے بھائی؟ پوچھئے. کیا آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہاں ہیں؟ اوپر قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا. سولی پوری قوم اس پر. ہاں کیا مانتے ہیں آپ؟ کس نے اٹھایا؟ اللہ نے اوپر اٹھایا. تو اللہ کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دلیل سنیے. سورہ نساء آیت نمبر 158. بل مطلب اللہ، اس سے پہلے ایک آیت ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم. نہ قتل کیا، نہ سولی چڑھائی، نہ سولی دی، نہ قتل کرایا، نہ قتل کیا. کس کو؟ بلکہ ان کے جیسے ایک آدمی کو قتل کر دیا پکڑ کے. تو پھر بلکہ رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے اپنی طرف اوپر اٹھا لیا. کس کو؟ عیسیٰ السلام. اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے، ہم ابھی پڑھے کچھ ہفتہ قبل، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. ایک نشانی ہے بہت بڑی، اوپر ہیں اس لیے اتریں گے نا. اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. 9ویں قسم کی دلیل ہم نے بتایا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا حدیث شریف سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. اللہ اکبر. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے.
صحیح حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث پر. جی بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. جنہوں نے عمل کیا ان کا تجربہ بتاتا ہے، عمل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں واللہ یہ وقت آپ اٹھ کر مانگ کر دیکھیں، آپ کی مانگ پوری کر دی جائے. ہم نے مانگا، ہمیں ملی چیز. ہم نے دعائیں کی، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے زندگی میں آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جو سچے دل سے مانگی جائے. اور یہ تو خاص وقت ہے جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا. ہمارا رب تبارک و تعالی جو بابرکت ہے، تبارک بابرک و تعالی اور بلند ہے، وہاں بھی ہے تعالی، وہ بھی دلیل ہے، تعالی بھی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے. ٹھیک ہے. ينزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب تبارک جو برکت والا اور بلند ہے اترتا ہے. اس کو انڈرلائن کریں، ہاں، اترتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف. کب؟ جب آخر رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر. رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ختم ہوتی ہے طلوع فجر پر. تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ثلث الآخر جو تو تیسرا وقت ہوتا ہے رات کا. اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے چھوڑ دیجیے آپ، تو 3 گھنٹے جو آئیں گے وہ ثلث الآخر کہتے ہیں. اس کا آخری حصہ جو تہجد کا وقت کہتے ہیں نا سب، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. یقول، کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دے دوں. اللہ اکبر. آسمان ساتھ ہیں. آسمان دنیا کدھر ہے؟ آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے. کہاں ہے آسمان دنیا؟ یہ جو اوپر آسمان نظر آتا ہے اس کو بولتے ہیں آسمان دنیا، کیونکہ یہ دنیا کا آسمان ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بستے ہیں. چلیے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا پر اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. اللہ اکبر. نمبر 2، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. ہے کوئی سائل کہ ہم اسے دیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. شاعر نے کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. اگر میں غلط کہوں تو بعد میں ٹھیک کر دینا ہوں، جملہ اردو کا. ٹھیک ہے. یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم کس پر کرم کریں، کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. شاعر کہہ رہا ہے جو کہ انسان ہے، راہ یعنی راستہ کس کو بتائے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے راستہ. سب چل پڑے ہیں، یہی روڈ مکہ لے جائے گی. پہنچ رہے ہیں طائف، پہنچ رہے ہیں مدینہ، پہنچ رہے ہیں دمام، پہنچ رہے ہیں ریاض. بعد میں غلط یو ٹرن نہیں ہے. یو ٹرن دنیا میں کتنی مرتبہ بتایا گیا تھا مکہ کا راستہ معلوم کر. مکہ مطلب یہ مثال دے رہا ہوں جنت کا راستہ. ارے ہم جنت سمجھے، ہم تو ایسے وہ باندھتے نا، ایسے باندھ کے ہم سمجھے. تو سمجھ رہے ہیں نہیں، نام نہیں لو. بعض لوگوں کو ایسے باندھتے ہیں، لوگوں مطلب بعض جانوروں کو صرف ادھر ہی چلنا. کدھر؟ یہی روڈ. ارے یہ روڈ پتہ نہیں، میں اب چلو نا، اتنے لوگ جا رہے ہیں پیار سے، محبت سے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، چلتے جاؤ بس، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، چلتے جانا بس. یہاں بس اب اس کو بتا دیا گیا یہ چل رہا ہے. بعد میں پہنچے، ارے یہ تو راستہ نہیں ہے، ختم، نو یو ٹرن. دنیا میں بہت چانس مل گئے. تو جنت کے راستے پہ چلنا بہت ضروری ہے. آدمی جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں جنت کے راستے پر شرک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں اللہ بزرگوں کے ذریعے سیدھے جنت میں جا رہا ہوں. بدعت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور سارا عمل میرا اوپر جا رہا ہے اور سارا عمل میرا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. بالکل میں اتنا پیارا کر رہا ہوں، اتنا جھوم کے ہم لوگ کرتے ہیں، اتنا پیر اٹھا کے ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پیر اٹھا کے جو ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور گھوم کر پڑھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لائٹ بھی بند ہوتی ہے، کبھی لائٹ جلی ہوئی رہتی ہے. عجیب طریقے سے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بہت سارا کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل اللہ کو راضی اور خوش کر رہے ہیں. بھائی راستہ صحیح معلوم ہونا ضروری ہے. بھائی راستے سے بھٹک جاؤ تو بعض راستے آپ کو یو ٹرن دیتے ہیں، بعض راستے یو ٹرن نہیں دیتے. لہذا دنیا میں اگر ہم نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا تو پھر پچھتانا ہوگا، بربادی ہوگی. لہذا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی سائل کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی
اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ رواہ البخاری ورواہ مسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس حدیث میں بہت فائدے ہیں، اس میں سے موضوع سے متعلق ہمارا رب تبارک و تعالیٰ، میں نے کہا اس کو انڈر لائن کریں، اترتا ہے۔ کیا مطلب اترتا ہے؟ آسمان دنیا پر اترتا ہے، تو آسمان بھی اوپر ہے، اللہ بھی اوپر ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو ہے، وہ بلند ہے، وہ اوپر ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بات، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری آیت یاد رکھنا، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں مت دینا، اللہ کے لیے مثالیں مت دینا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور یہی عقیدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ اور اس حدیث میں دوسرا جو فائدہ معلوم، فائدے تو بہت ہیں، کہ جو ہے دنیا کا بھی آسمان ہے، اور وہ آسمان یہ ہے۔ اور بھی اس حدیث کے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے تو بندوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اترتا ہے، دعائیں سننے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے۔ لیکن دنیا کے اکثر لوگ اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ یہ تہجد کا وقت ہے، اٹھنا چاہیے۔ نیک صالح لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ نیک لوگ، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ بڑی اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جن کے بازو ان کے بستروں سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ بڑی تعریف اللہ نے ان کی قرآن مجید میں کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بھی بڑی فضیلت تہجد کی، قیام اللیل کی بیان کی ہے، لہٰذا اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بالو تہجد پڑھنا۔ شیطان ہوتا بھائی نیند سے اٹھ کے، گہری نیند، تھکے ہوئے ہو، مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، کیا بولتے اس کو، اوور ٹائم کیا ہے، اور اس کے بعد تھکے اور صبح آفس بھاگنا ہے، اب اٹھ کے پڑھنا، فجر ہی پڑھ لو تو بہت ہے تمہارے لیے، اب کہاں اس سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھو گے پڑھو گے؟ تو سلاتا ہے وہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کو کہاں جانا ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ابھی ادھر ادھر تو بھٹکا نہیں سکا تو کم سے کم فضیلت والی چیزوں ہی سے تو روک دوں اس کو، وہ بھی ایک چال ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال اللہ اس کی چالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 10ویں آخری قسم کی دلیل جو ہم نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ خبر آپ نے دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، حدیث سن لیجیے، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي، اللہ اکبر، ان رحمتي غلبت غضبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا فیصلہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا فیصلہ کر دیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا۔ اللہ نے کیا لکھا؟ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ اللہ، یا اللہ، اے اللہ، یہ حدیث سننے کے بعد تیری رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تجھ سے دعا ہے کہ اس درس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو درس آن لائن یا مکسلار پر سن رہے ہیں لائف، اللہ تعالی ہم سب پر تو رحم فرما، ہم سب پر تو مہربان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے۔ اس حدیث کو امامین شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جس سے کیا معلوم ہوا؟ غور کیجیے حدیث پر، پھر میں پڑھوں۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ کر چکا تو اپنی کتاب میں اس نے لکھا، وہ کتاب کہاں ہے؟ فہو عندہ فوق العرش، وہ کتاب اس کے پاس عرش پر ہے، اس کے پاس عرش پر ہے۔ پتہ چل گیا کیا لکھا اللہ نے کتاب میں؟ ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر، تو اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، تو رحمت بھی ہے غضب بھی ہے، لیکن رحمت غضب پر غالب ہے۔ مطلب کیا؟ وسیع ہے، زیادہ ہے رحمت۔ تو یہ ان 1000 سے بھی زیادہ دلیلوں میں سے بعض دلیلیں ہیں 10 قسم کی جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو قرآن و حدیث سے معلوم ہوا، اجماع سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ سن لیجئے، بات ختم ہو رہی ہے، بس درس ختم ہونے کو ہے ابھی۔ اجماع، تمام صحابہ کا اجماع بھی تھا، تمام صحابہ کا ایک ہی عقیدہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں زینب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے، اور بھی بہت ساری حدیثوں سے ملتی ہے۔ بہت سارے اہل علم نے، جو بہت زیادہ ہیں، انہوں نے تمام صحابہ کے اجماع کو نقل کیا ہے۔
زینب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دیکھیے، غور سے سنیے اس حدیث کو، اور سن چکے ہیں آپ، بہت ساری خواتین بھی جانتی ہیں یہ حدیث کو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں ازواج مطہرات کے روبرو، زینب خود رضی اللہ ام المومنین ہے، زینب ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسری جو نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں ان کے سامنے بطور فخر یہ بات بتاتی تھیں، زوجکن اہالکن، تم لوگوں کے گھر والوں نے تمہاری شادیاں کرائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم لوگوں کے یا آپ لوگوں کے گھر والوں نے آپ لوگوں کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی، میری شادی، اللہ اکبر، فرماتی ہیں وہ الفاظ قابل غور ہے، وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِن فَوْقِ 7 سماوات، میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے کرائی، میری شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرائی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اور یہ جب بیان کرتی تھی وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے بیان کیا، بھائی خوشی کی بات ہے، خوشی کا اظہار کرتی تھی، بتاتی کہ مجھے جو ہے اللہ نے میری شادی کرائی۔ کون اللہ؟ جو 7 آسمانوں کے 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی، یہ بات وہ کہتی تھی اور تمام صحابہ کو معلوم تھی یہ بات، امہات المومنین بھی سنتی تھی، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، کہا کہ اوپر کیوں کہہ رہی ہو، نیچے تھے اللہ۔ کسی صحابی نے، صحابیہ نے، کسی ام المومنین رضی اللہ عنہا نے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایسے کیوں کہتی ہو، صرف اتنا کہو کہ اللہ نے شادی کرائی، 7 آسمانوں کے اوپر کیوں کہہ رہی ہو، یہ کسی نے نہیں کہا۔ علماء کہتے ہیں غور کرو اس نقطے پر، تو یہ دلیل ہے کہ تمام صحابہ کے اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ اجماع بھی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ آج بھی جو محققین میں علم ہے، اچھا یہ صحابہ ہی نہیں، صحابہ کے بعد آپ تابعین کا طبقے کو دیکھیں، طبقہ، ہر ایک کے طبقے ہوتے ہیں، کیٹیگریز، ٹھیک ہے، صحابہ کا یہی تھا، اور خود امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو کہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تابعی اور ہمارے صحابہ جو اساتذہ تھے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی۔ اماموں میں آپ دیکھیں چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام کا یہ عقیدہ تھا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر پیش کروں میں، کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ امام صاحب اللہ کہاں ہے، یا ایک سوال یہ ہے ایسے کہ امام صاحب آپ جس کی عبادت کرتے ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو پھر اس نے ایک اعتراض کیا، کہا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب نے اس کا ایک جواب دیا جو آئندہ درس میں ظاہر بات آئے گا، کیونکہ موضوع اس سے تعلق رکھتا ہے، موضوع اس سے تعلق ہے۔ وہ 2 سوالات، پہلی حدیث وہ جو لونڈی بکریاں چراتی تھی، اللہ اکبر، جس حدیث سے ہم نے درس کا آغاز کیا، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے اس عورت سے 2 سوالات کیے تھے۔ کیا سوال پہلا؟ دوسرا سوال؟ پہلے سوال کے جواب میں کیا کہا اس عورت نے؟ آسمان میں۔ اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ قالت فی السماء، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آزاد کر دو اس عورت کو، یہ مومنہ ایمان والی عورت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس خاتون کے، اس عورت کے ایمان کی گواہی مل رہی ہے 2 جوابات کو سننے کے بعد۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح تھا، اوپر ہے، آسمان میں اس نے کہا، آسمان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مانتی ہے اللہ کے رسول، آپ محمد ہے نہیں کہا اس نے، آپ احمد ہے نہیں کہا، آپ قریش کے خاندان سے ایسے نہیں ہو، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت دی، تو معلوم ہوا کہ قرآن، حدیث، اجماع، سب سے یہی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں، صحیح جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور عقلی دلیل بھی، فطرت بھی،
پریشانی ہو مصیبت ہو تو انسان کی نگاہیں آٹومیٹکلی اوپر. یا اللہ. وہ لوگ بھی جو بولتے ہیں، جو غلط جواب دیتے ہیں، نہیں اندر ہے، یہاں گردن شہر کے پاس ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی اپنی گردنوں کو اٹھا دیتے ہیں. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں جب اللہ کی یاد آتی ہے. صحیح کہ نہیں؟ آپ جب دعا کرتے ہاتھ کیسے اٹھاتے؟ ہم بھی ایسے اٹھاتے ہیں نا، سارے لوگ ایسے اٹھاتے ہیں. کیسے؟ کدھر ہے اشارہ؟ یہ فطرت. اچانک دیکھیں آدمی کا یا اللہ اٹھتے کہ نہیں آسمان کی طرف نگاہیں؟ جی بہت ساری دلیلیں ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے گواہی لی کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، خیر چاہیے ہماری، مکمل دین ہم تک پہنچا دیا. پیارے رسول نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ دیکھ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا. آسمان کی طرف انگلی کیوں اٹھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ منبر رسول پر جب ایک بدو آ کر قحط سالی کی مدینہ میں شکایت کرتا ہے، بارش کی کمی کی اور جانوروں کے ہلاک ہونے کی، لوگوں کی نقصان کی شکایت کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ آپ دعا کیجئے بارش کے لیے، تو نبی علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. ابھی آپ ممبر سے خطبے کے بعد تشریف نہیں لائے تھے کہ ابر جمع ہونا شروع ہو گیا اور موسلادھار زبردست پورا ایک ہفتہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک مدینہ طیبہ میں، مدینہ نبویہ میں خوب بارش ہوتی ہے. اگلے جمعے وہی شخص پھر آتا ہے نبی علیہ السلام سے اب ریوڑ کے جانوروں کے ہلاک ہونے کی بارش کی وجہ سے، پہلے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے شکایت کی، اب بارش زیادہ ہو کر پانی کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے کثرت کی وجہ سے، اس کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے، گھر بہ رہے ہیں، لوگ بہ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے مدینہ میں، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش روک دے اللہ. تو نبی علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، نگاہ اٹھائی اور دعا کی کہ اللہم حوالینا ولا علینا. پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے جو اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اے اللہ ہم پر بس کر دے. پڑوس جو مدینہ کے اطراف ہیں یا پہاڑ جہاں جانور وغیرہ جاتے ہیں یا جانوروں کا وہ معاملہ ہوتا ہے، بکریوں کو لے کر جاتے ہیں، پہاڑوں پر، مدینہ کے ارد گرد بستیوں پر، علاقوں پر بارش کو برسا، مدینہ پر بارش کو بس کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ کے نبی نے دعا کی. اس سے بھی دلیل ہے اور عقلی دلیل ایک ہوتی ہے بلندی، ایک ہوتا ہے اوپر، ایک ہوتا ہے نیچے. آپ کے گھر پہ مہمان، آپ کے صوفہ ہے، صوفہ ہوتا ہے، صوفہ کیوں صوفے رکھے جاتے ہیں؟ مہمان آئے تو اوپر بیٹھے، کیوں؟ نیچے بٹھاؤ نا. ابا، سسر جی، سالے صاحب سسرال سے اپنے لوگ کوئی بھی آئے اوپر بٹھائیں. صوفہ نہیں ہوتا ہے، کرسی بھی نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ فرش پہ بیٹھے نہیں دیتے. ایک منٹ میں بھی چادر لے کر آتا ہوں، ہوتا ہے نیچے بیٹھنے نہیں دیتا ہے آدمی. کیوں؟ کیونکہ اوپر یہ ایک عزت ہے، احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے، انسان اوپر جانا چاہتا ہے نیچے تھوڑا تو اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا. ارے بس نا سیکرٹری تھے، ارے سیکرٹری کا مدیر بننا ہے، مدیر مالک بننا ہے، اور اوپر جانا ہے اور اوپر جانا ہے. یہ اوپر کی تڑپ، یہ خواہش فطری طور پر جو انسان کے اندر ہے کہ اوپر جانے کو پسند کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقلی دلیل ہے. اللہ کو نیچے بول رہے، مہمان کو آپ اوپر بٹھانے کو عزت سمجھتے ہو، مہمان کو نیچے نہیں بٹھاتے ہو، آپ کرسی دیتے ہو، بھائی آپ اوپر تشریف رکھیے، ہم نیچے بیٹھ جائیں گے، آپ اوپر بیٹھیے. اوپر نہ بھی ہو تو چادر بٹھاتے ہیں. بادشاہ ہوتے ہیں، تخت ہوتا ہے بادشاہ کا. دنیا میں جو ملوک ہیں بادشاہ، ان کا ایک تخت ہوتا ہے، اوپر بیٹھتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، اونچائی پر. شادی ہوتی ہے دولہے کا بھی اوپر سے دولہا بن گئے ہو، چلو پہلے یہاں بیٹھتے تھے اب اوپر بیٹھو وہاں تھوڑا، آج تو تم اوپر ہو، بعد میں وہ نیچے جاتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ الگ مسئلہ ہے اس کا. یا بیوی اس کو بولے وہ ایک دن بیٹھے تھے، 2 دن بیٹھے تھے، ولیمے کی رات تک تھا بس معاملہ، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن لوگ تو اس کو عزت دیتے ہیں نا اوپر. اللہ تعالیٰ بیویوں کو بھی توفیق دے کہ وہ شوہروں کی عزت کرے. فوقیت جو اللہ نے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے جو کہا مرد کو اللہ نے قوامی دیا. بہرحال تو بتانے کا مقصد عقلی دلیل بھی ہے کہ اوپر یہ احترام ہے، عزت ہے، اور اللہ کا احترام واجب ہے، اللہ کی عزت واجب ہے. تو اللہ کو نیچے کیسے بول رہے آپ؟ اوپر بولے. اللہ کو اوپر بولنا یہ بھی ایک عقلی دلیل ہے.
بہرحال ان تمام دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہی ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ انشاءاللہ اب بڑا اہم نکتہ کہ بھائی اللہ تو ہر جگہ ہے بولتے ہیں، یہ جواب کیوں غلط ہے ہر جگہ بولنا؟ کیونکہ قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، بولتے ہیں لوگ قرآن میں ہے کہ تم نہیں ڈرتے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے اور جو ذات زمین میں ہے، تو زمین میں بھی ہے اللہ، قرآن میں ہے، تو زمین میں نہیں ہے کیسے بول رہے آپ؟ تو اللہ ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو اس نے سوال کیا تھا کہ بھائی امام صاحب یہ بھی تو ہے نا آیت، کیا تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تو ہر جگہ اللہ ہے یہ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، پوچھ کے دیکھیے تو یہ غلط کیوں؟ ایک نمبر دو، شہرک سے زیادہ قریب ہے اللہ، قطع آیت میں ہے وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کا کیا جواب؟ نمبر تین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ یہاں رہتا ہے، یہاں کہاں ہے اللہ؟ دل میں ہے، اللہ میرے دل میں ہے، معلوم اللہ اولیاء کے دلوں میں رہتا ہے، اللہ بزرگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لہذا بزرگوں سے بچ کے رہنا، مطلب ان کو تکلیف مت دینا، اللہ ان کے دل میں ہے۔ تو یہ دل میں اللہ ہے، یہ کیوں غلط؟ ٹھیک ہے، اور لوگ بولتے نہیں کہاں ہے اللہ؟ بولے اللہ جو ہے پاک جگہوں پہ رہتا ہے، مکہ میں اللہ ہے، مدینہ میں اللہ ہے، مسجد میں اللہ ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، پاک مقامات وہاں پر اللہ رہتا ہے۔ تو یہ جواب بھی غلط ہے۔ ایک اور ایک کہتے ہیں نہیں، اللہ کو اگر آپ بولتے ہیں اوپر یا ادھر یا ادھر تو آپ نے اس کو مخصوص کر دیا۔ ایک اور ایک خطرناک قسم کا جواب ہے جو عوام میں نہیں ہے مشہور لیکن بعض گمراہ فرقوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے تو اس کا مطلب ہم نے اس کے لیے ایک سائیڈ، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جی ہاں بولتے ہیں اس کو، ایک سائیڈ فکس کر دی۔ اور اللہ کو سائیڈ کیسا فکس کر سکتے ہیں؟ اوپر دیکھیں سائیڈس ہے نا، سائیڈس بولتے ہیں نا، سائیڈس اوپر نیچے، ہاں دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کو ایک جہہ میں خاص کر دیا، اور یہ غلط ہے۔ تو اس کا مطلب دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، آگے نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب؟ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک شوشہ ہے۔ یہ تمام سوالات کے صحیح جواب یا یہ جوابات کیوں غلط ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں ملے گا۔ آج صحیح جواب مل گیا، یہی عقیدہ رکھیں، انشاءاللہ سب زندہ رہیں گے آئندہ پیر تک۔ ان کیس اگر چلے گئے آئندہ پیر سے پہلے تو یہ عقیدہ لے کر تو گئے، دلیلیں سن کر، آیتیں سنیں، حدیثیں سنیں، صحابہ کا عقیدہ سنیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر سنیں، ٹھیک ہے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو اجماع صحابہ کا ہے وہ بھی سنیں، تو سن کر یہی عقیدہ لے کر آئے اللہ کے تو اوپر ہے، عرش پر ہے، یہی بولے، یہی سنے، آیتیں سنیں، حدیثیں سنیں، لے کر آئے۔ انشاءاللہ زندگی ہوگی، انشاءاللہ رہیں گے، آپ نے پتہ نہیں نا، میں بھی جاؤں آپ بھی جائیں، بھروسے نہیں ہے زندگیوں کے۔ بہرحال جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے کی، عقائد کو سمجھنے کی یا صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی تیرے کلام کو تیری مراد پر سمجھنے کی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو ان کی مراد پر سمجھنے کی، سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے کفارۃ مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔